شروع اللہ کے نام سے جو بڑا حکمت اور دانائی والا ہے، اور بے شک وہی ہمارا سچا مددگار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، میں معذرت چاہتا ہوں کہ ایک وقفہ آ گیا، کچھ فیصل صاحب کی مصروفیات تھیں علاج کے سلسلے میں، کچھ میری اپنی صحت ٹھیک نہیں تھی، تو اس وجہ سے میں پروگرام نہیں کر سکا۔ تو آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ پوری کوشش ہوگی میری کہ میں اب ریگولر آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہوں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے، جو ہمارا پروگرام ایک اسپیشل نشست ہوتی ہے جو جمعے والے دن کی جاتی ہے، وہ نشست کے اندر ہم عالمی منظر نامہ پیش کرتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور جب بھی عالمی منظر نامہ کی بات ہوگی یا بہت انسائٹس کی بات ہوگی، تو ہمارے ساتھ بین الاقوامی امور کے ماہر، عالمی مسالت کار فیصل محمد صاحب لازمی شریک ہوتے ہیں، برسل سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم فیصل صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، اور آپ کے جناب دیکھنے والے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ فیصل صاحب، اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو چاہیں گے کہ پاکستان کے بارے میں آپ ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کریں، پلس ہم انٹرنیشنل حالات کے بارے میں بات کریں گے آپ سے۔ ناظرین، حکومتیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کبھی نہیں چلتی، بلکہ حکومتیں پالیسیوں سے، اپنی معاشی اور سیاسی پالیسیوں سے، ان کے اوپر بات کرتے ہوئے، اس میں استحکام لاتے ہوئے حکومتیں چلتی ہیں۔ لیکن ہم پچھلے 2 ڈھائی سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کی ترجیحات شاید کچھ ہو رہی ہیں۔ ہمیں ترجیحات یہی نظر آتی ہیں کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کبھی یہ اداروں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی یہ آئینی ترامیم کا سہارا لیتے ہیں۔ تو پاکستان اب مزید کتنا بوجھ اس حکومت کا برداشت کر سکتا ہے، اور یہ حکومت اب مزید پاکستان کو کے عوام کے لیے کیا دے سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے اتنے سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک عوام کی حالت زار وہیں پر ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کچھ اس کی سمت متعین ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو فیصل صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو حکومت ہے، کیا یہ حالات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہے؟ انٹرنلی پاکستان کے حالات دیکھ لیں آپ، پاکستان کے سیاسی حالات دیکھ لیں، پاکستان کے معاشی حالات دیکھ لیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے بڑا عجیب ہی ایک سچویشن میں ہمارا ملک جو ہے اس وقت آ چکا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، یہ اصل میں ایک کلیہ ہے۔ جو آپ نے ایک بات اپنے انٹرو میں کہی کہ حکومتیں جو ہیں یا جو ریاستیں ہیں وہ پالیسیز کے تحت چلتی ہیں، جی ذاتی خواہشات یا ضد کے اوپر جو ہے نا ریاستیں نہیں چلا کرتی۔ اس طرح تو ذاتی خواہش اور ضد پہ تو گھر بھی نہیں چلتے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بھی سربراہ ہیں اور آپ اپنی ضد پہ قائم رکھیں تو آپ کے گھر کا جو شیرازہ ہے وہ بھی بکھر جاتا ہے۔ تو اوبیسلی ریاست بھی گھر ہی کی طرح ہوتی ہے۔ جی تو جو آپ نے بات کہی کہ دیکھیے، پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس وقت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ معاشی جو ہے ہماری صورتحال تو بگڑ گئی تھی، لیکن سفارتی صورتحال بھی بگڑ گئی ہے، عدالتی بحران آپ کے پاس موجود ہیں، آئینی بحران آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں بالکل۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ چلے بھائی، ہلکا سا کہتا ہے انسٹیبلٹی ہے ہی نہیں بالکل، یعنی کہ کچھ پتہ نہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے میں جو حکومت ہے، وفاقی حکومت، شاید کہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ جب شہباز شریف کو کہیں دیکھتے ہیں ٹی وی پر یا کسی جگہ، جیسے وہ قاہرہ جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے بھئی ہمارا کوئی پرائم منسٹر ہے، ورنہ ادروائز کوئی گورنمنٹ کی رٹ نظر نہیں آتی۔ صوبے جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ بالکل عجیب ہی صورتحال کے اوپر چل رہے ہیں۔ کے پی کا معاملہ کچھ اور ہے، سندھ کا معاملہ کچھ اور ہے، بلوچستان میں آپ دیکھ لیجئے گورنمنٹ جو ہے اٹھا کر کوئی ٹھیکے دے رہی ہے کسی کو، کہیں ریکارڈک کو کوئی ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے، کہیں اٹھا کے کوئی بلوچستان کے اندر گوادر کی بندرگاہ پہ بات ہو جاتی ہے۔ مطلب بہت ساری چیزیں ایک بہت سارے مختصر وقت کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ منتشر سی صورتحال ہے۔ مطلب وہی آپ کی بات جو سر جو بات کرو کہ پالیسی ہوتی ہے، پالیسی ہے کہ بھئی ہماری ملک کی کیا خارجہ پالیسی ہوگی، ہماری انٹرنل پالیسی کیا ہوگی، ہم نے ملک کی اکنامیکل حالات کو کیسے کرنا ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، صوبوں کے معاملات کو درست کیسے کرنا ہے، جو ہمارے ڈیفیسٹ ہے اس کو ایک باقاعدہ ایک پالیسی ہوتی ہے، پلان ہوتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ آپ یقین کریں جو موجودہ صورتحال ہے میں دیکھ رہا ہوں، صرف 2 ہی چیزیں ہیں اس وقت: عمران ہوگا، عمران نہیں ہوگا۔ بس اسی پالیسی کے تحت جو ہے اس وقت یہ پاکستان چل رہا ہے۔ تو میں تو فوری طور پر اگر یہ موجودہ سیٹ اپ ہے، اس کے رہتے ہوئے تو پاکستان کو کوئی ترقی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو موجودہ بحران ابھی بڑھے گا، بہت بڑھے گا۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے آپ میرے ساتھ یہ انٹرویوز کر رہے ہیں، سے قبل بھی آپ کو میں مسلسل ایک لفظ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے گڑبڑ کی طرف جا رہا ہے، پاکستان نیچائی کی طرف جا رہا ہے. آپ کو لفظ یاد ہے، ہمیشہ آپ کے ویلاگ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو گڑھے میں لے جایا جا رہا ہے. تو ایگزیکٹلی آپ دیکھ لیں، آج میں وہی الفاظ کہوں گا کہ جب تک یہ سیٹ اپ موجود ہے پاکستان کے اندر ترقی آپ بھول جائیے، پاکستان مزید نیچے جائے گا. رائٹ. تو فیصل صاحب، اب ابھی آپ کو پاکستان تحریک انصاف، جو پاکستان کی ظاہری بات ہے بڑی جماعت ہے، اور ہم نے دیکھا کہ الیکشنز کے اندر ان کو ایک واضح اکثریت بھی ملی، لیکن وہ ابھی تک فارم 45 فارم 47 کے درمیان لٹکا ہوا ہے معاملہ. تو یہ جو ایک ہمیں سیاسی غیر استحکامی نظر آ رہی ہے، یہ سیاسی غیر استحکامی میں اب پاکستان تحریک انصاف کس طرف کھڑی ہوئی ہے، جے یو آئی کس طرف کھڑی ہوئی ہے، یہ جو گرینڈ الائنس بنا ہوا تھا گورنمنٹ کا پی ڈی ایم، یہ کس طرف کھڑا ہوا ہے؟ اور اس میں ابھی ہمیں بڑا خاموش کردار نظر آ رہا ہے زرداری صاحب کا اور بلاول صاحب کا، کہ تو پیپلز پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے؟ تو تھوڑا سا آپ ہمیں انسائٹ سمجھائیں، یہ کیا بیسیکلی سین بن رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ ساری جماعتیں جو ہے نا سیاسی، دیکھیے حکومت بھی بوکھلائی ہوئی ہے اور سیاسی جماعتیں بھی بوکھلائی ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ جب کسی بھی ریاست کے اندر اگر حکومت اگر مستحکم ہو، اگر مستحکم نہ بھی ہو، ذرا کمزور بھی ہو، اور ہوں. لوگوں کے اندر اگر سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی پالیسی کے اوپر ایک پالیسی بنائی جاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس وقت جو آپ نے کہا کہ جے یو آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا مسلم لیگ نواز ہو، یا آپ کی پی ٹی آئی ہو، یہ سب کی تمام جماعتیں بھی آپ کو اس وقت بکھری ہوئی نظر آئیں گی. آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ہم آپ کو شروع سے کہتے ہیں کہ جو جیل سے باہر جتنی بھی قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ منتشر ہے. اب آپ دیکھیں وہ عمران خان کے صاحب کے پاس جب ملاقات ہوتی ہے، فیصل چودھری صاحب جا کر کہتے ہیں کہ جناب وہ فلاں تاریخ سے وہ جو ہے ڈس اوبیڈنس کی تحریک شروع ہوگی. باہر بیٹھے ہوئے ایک شخص کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے وہ ایک ہفتے بعد شروع ہوگی. ایک صاحب آ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسا نہیں، ہم نے اس کو اس طرح کرنا ہے. تو ادھر سے حلیمہ بی بی کا آ جاتا ہے، وہ کہتے نہیں اس طرح نہیں کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. اور یہ صورتحال جو پی ٹی آئی کے اندر ہے، یہی اس وقت صورتحال مسلم لیگ نواز میں بھی ہے. آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. رانا ثناء اللہ کے بیانات کو آپ دیکھ لیں، دوسری طرف جا کے اگر آپ پرائم منسٹر کے بیانات کو دیکھ لیں تو پتہ نہیں لگتا کہ یا ان دونوں کے اندر کوئی کمیونیکیشن ہے. اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کو چلانے والے ارباب اختیار ہیں اس وقت، وہ سب انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جو باہر مینج ہے لیڈر، جو کہ اس وقت میں کیا کہوں اسے، وکٹ کی دونوں جانب جو کھیل رہے ہیں، وہ بھی ارباب اختیار کی طرف دیکھ رہے ہیں. پنڈی کی طرف ان کی بھی نظر ہوتی ہے، پنڈی کی طرف پیپلز پارٹی والوں کی بھی نظر ہوتی ہے، پنڈی کی طرف جو ہے دوسروں کی بھی نظر ہوتی ہے. اب اسی دوران دو تین بڑی پارٹیاں ہیں. مسئلہ بھی یہ جے یو آئی کا، آپ نے کہا جے یو آئی کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ جے یو آئی کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انہیں کچھ حاصل ہو جائے. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ یہ سیٹ اپ آپ کا چلے گا نہیں. میں آپ کو کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ سیٹ اپ جائے گا تو آپ کو جاتا ہوا نظر آئے گا، اور بہت رسوا ہو کر جائے گا. یہ بات میں شروع سے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس نے رسوائی کے سامان پیدا کر لیے ہیں. جے یو آئی یہ چاہتی ہے کہ جانے سے پہلے پہلے ان کے جو ہے کچھ معاملات طے ہو جائیں. مدرسے کے معاملات ہیں، آپ کو پتا ہے مدرسوں کا معاملہ ہے، بین الاقوامی فنڈنگ کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کچھ فنڈنگ کے بھی معاملات کیے ہیں کہ جو بیرون ملک سے جو فنڈنگ آئے گی ان کو بھی گرفت میں لایا جائے گا. تو آپ کو پتا ہے کہ ان مدرسوں کے جو ہے ملینز کے اندر جو ہے فنڈ آتے ہیں. تو سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، آپ جو کہہ رہا ہے اندر کی خبر، وہ اندر کی خبر صرف یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کو یہ پتا ہے کہ یہ جو ہے جہاز ڈوبنے والا ہے. اور سب جو ہے نا جب جہاز ڈوبے گا تو چوہے جو ہے کودنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے. تو ان کو پتا ہے کہ یہ جہاز ڈوبے گا، سب اپنے اپنے معاملات کو درست کرنے میں لگے. سرکاری جو طور پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنے وزیروں کو کہہ دیا کہ جناب اپنی فائلیں والے درست رکھیں، کیونکہ حالات ہوتے صحیح نظر نہیں آ رہے. اگر ادھر سے ٹرمپ اگر آ جاتا ہے اور اچانک جو صورتحال بین الاقوامی سطح پہ بنتی جا رہی ہے، تو اس سے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا یہ معاملہ چل نہیں رہا. اچھا اب یہ ایک چھوٹی سی اس میں بات کر دوں کہ یہ جو صورتحال جو ہے نا ساری، اب جو میں نے بتائی کہ انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہی ہیں، جو اتحاد بن رہا ہے، یہ سب بے معنی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. سیاسی جماعتیں کھٹی بھی ہو جائے، سو فار واٹ، مطلب بات پہ وہی ہوگی کہ عمران سے بات کرے یا نہ کرے. مطلب ساری دنیا کے اندر کیا ہمارے پاس، شاہ صاحب مجھے بتائیے، یہی ایشو رہ گیا ہے کہ عمران صاحب نے کب بات کرنی ہے، حکومت کا مطلب کون سا آئینی ترمیم کے اوپر بات ہوگی، یہ مقدمہ جو ہے یہ آئینی عدالت میں جائے گا، یہ مقدمہ غیر آئینی عدالت میں جائے گا، بشرا بیگم کی کتنے کیس ہو گئے ان پہ کہ 190 ملین پاؤنڈ پہ کیا ہوگا.
ساری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت نئے الائنس بن رہے ہیں. ساری دنیا اس وقت ایک بم شیل کے قریب بالکل کھڑی ہے. کسی وقت بھی کہیں سے بھی کوئی بہت بڑا جو ہے معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ہم ٹوٹی لا تعلق ہیں. اچھا اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں، اگر ایک عام میں جنرل بات کی ہے، اگر کوئی ایک بچہ بھی میری چھوٹی سی گفتگو کا یہ سن لے جو میں نے آپ سے کی، تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ بھائی یہ کیا، یہ فیصل صاحب آپ کو اتنا نظر آ رہا ہے، شاہ صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ جو یہاں بیٹھے ہیں ارباب اختیار ان کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ تو چلے ٹھیک ہے، کوئی مجھ سے کہتا ہے فیصل صاحب چلے آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، سفارتی معاملات ہیں آپ کے، میڈیٹ کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ ویل نون ہوں گے، لیکن جو کشتی کو چلا رہے ہیں، آپ ساحل پہ بیٹھ کے فیصل صاحب دیکھ رہے ہیں دوربین لگا کے، تو جو کشتی کو چلا رہا ہے ملہ اس کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو مسئلہ یہ کہ شاید مجھے تو موجودہ صورتحال لگتا ہے کہ ملہ جو ہے نا خود ہی اس جہاز کو نا مطلب غرق کرنا چاہتا ہے. ساری دنیا کو پتا ہے. اب آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتا دوں، یا پھر سیاسی جماعتوں کی بات کی. اس وقت جو ہے امریکہ میں آپ کو جو انتخابات ہوئے ہیں، اس ہوں، انتخابات کے اندر جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، ایون یورپ کے اندر جو ہے، میں اس وقت امریکہ نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا. اچھا پاکستانی ڈائسپورا کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے اور ساری مسلم دنیا نے بھی سپورٹ کیا ٹرمپ کو. جب آپ کو یہ پتا لگ گیا ہے کہ ٹرمپ اب جیت کر آ گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا جو اتنا مضبوط ہے یورپ میں، امریکہ میں، ساری دنیا کے اندر پاکستانی ڈائسپورا بہت مضبوط ہے، اور وہ لابنگ کر رہا ہے، سمجھ گئے، ٹرمپ کے لیے کر رہا ہے، وہ عمران کے لیے کر رہا ہے. تو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ اپنا قبلہ تھوڑا سا درست کریں. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی ایک ساری ہماری جو بین الاقوامی سطح پر جو ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، اس کا صدر بھی کہتا ہے کہ میں اونلی عمران کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی حد تک اس سے مطمئن ہے. تو آپ کو بھی چاہیے تھا نا یہاں بیٹھنے والوں کو کہ آہستہ 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 غیر محسوس طریقے سے اپنی پالیسی میں شفٹ لے کے آتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تو شفٹ آ ہی نہیں رہا. تو الٹیمیٹلی کیا ہم، اچھا فیصل صاحب آپ یہ جو باتیں ساری کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ کو مطلب کہ یہ حکومت اگر جاتی بھی نظر آ رہی ہے، تو کیا آپ کو مطلب ملک دوبارہ ایک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، یا ابھی ہم یہی دیکھیں گے کہ وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوگا، یا پھر واپس پی ٹی آئی کو پاور مل سکتی ہے؟ تو مطلب یہ بھی تھوڑی سی گتھی سلجھا دیں آپ. نہیں ابھی دیکھیے جو صورتحال ہے اس وقت، تو میں نے جیسے بھی آپ سے کہا کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، جب میں ابھی آپ سے لفظ جو کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ شاید ابھی بھی کوئی سیریس نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، آج وہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، آج اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں، اور اس میں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کوئی فیصلے میں سمجھ بھی نہیں آتے. کرک کی جو صورتحال ہے وہاں پہ، اس کے اوپر بھی کوئی ابھی بات نہیں ہو پائی. اور ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف جائیں، تو ہم الیکشن میں جانے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. اچھا پھر سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں گے تو کسی نہ کسی پلان کے تحت جائیں گے. آپ نے کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کو تو پہلے ہی اپنے بیڑا غرق کر دیا. جو آئین کے، جس طریقے سے آئین ہمارا کہتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہونے چاہیے، وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ پچھلی مرتبہ جو پنجاب کے آپ نے پروونس کے کروانے تھے وہ آپ نے نہیں کرائے. اس کے علاوہ پھر آپ یہ بھی 26ویں آئینی ترمیم لے آئے. اس آئینی ترمیم کے اندر بے انتہا سخم ہے. آپ اگر ابھی فوری طور پر الیکشن کرانے جائیں گے، مثال کے طور پر آپ کی بات ہم مان بھی لیں یا یہ مشورہ دے بھی دے کسی کو، تو جو آپ نے ابھی جو آئینی ترامیم کر کے جو آئین کا جو بیڑا غرق کیا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ میں بہت ساری آگے جا کے ہچ آئیں گی. کئی چیزیں اس وقت ایسی ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کا آئین آپ کو رک جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے بے انتہا جو دیکھیے، آپ کو پتا ہوگا جب کسی جگہ آپ کوئی ایکسٹینشن کرتے ہیں، ایکسٹینشن کا مطلب ہوتا ہے جوڑ لگانا. جب آپ کسی چیز کو جوڑ لگاتے ہیں تو پھر آگے جا کے اس کے لیے بھی آپ کو ایکسٹینشن کرنا پڑتی ہے. تو آپ نے آئین کا تو اصل جو ہے سارا ہویا ہی بگاڑ دیا ہے. اب اسی آئین کے تحت، بگڑے ہوئے معاملات کے تحت جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی آپ کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو یا کوئی پرابلم آئے گی یا اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی. اچھا پھر دوسرا یہ کہ آپ کوئی گھر تو نہیں چلا رہے، کوئی پنساری دکان تو نہیں چلا رہے، آپ ایک ملک چلا رہے ہیں. جب آپ ملک چلاتے ہیں اور آپ کے قوانین بھی ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بے انتہا ایکسٹینشن ہوتی ہیں، اف اینڈ بٹ آتے ہیں، تو پھر ساری دنیا جو ہے نا پھر وہاں سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایس آئی ایف سی کی. آپ کو یاد ہوگا جس دن ڈے آف فرسٹ، جس دن ایس آئی ایف سی بنی تھی، میں نے اس دن آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ کا یہ سوال تھا اس دن، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے چیف صاحب نے فرمایا کہ 50 بلین کی آئی. تو میں نے اس دن کیا کہا تھا آپ کو؟ میں نے کہا شاہ صاحب یہ لکھ دیں $1 بھی نہیں آ رہا آپ کے پاس. وہ دن کتنے دن کی بات ہے، اور آج آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا الیکشن کرا لیں، نہیں، یہ اب اس کے لیے بہترین طریقہ کار جو ہوگا، بہترین میں جو مشورہ ہوگا، اور جو عالمی طور پر، صرف میری ذاتی بات نہیں، جو عالمی سطح پر جو کہ ایسے
ریاستوں کے اندر جہاں بکھیڑے پیدا ہو جاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں افراتفری کی صورتحال، یا بکھری ہوئی منتشر ریاست ہے، یہ منتشر ہے اس وقت ہماری ریاست۔ تو ایسے میں لوگ یہ کہتے ہیں، ان کے لیے مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سب کو بلائیں، سب کو بٹھائیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک لاہ عمل آپ طے کریں، اور جو آپ نے پرانے جتنے بھی کام کیے جن کی وجہ سے آپ کی ریاست میں انتشار پیدا ہوا، وہ ریورس کریں سارے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کدھر سے ہو گئی؟ آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ مکمل ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں مکمل، ساری دنیا کے اندر اس کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں، نہ پارلیمنٹ آپ کی مکمل ہے، اور پھر آپ نے یہ جو کیا کہتے ہیں یہ بغیر دھکے شاہی سے آپ نے قوانین پاس کرا لیے۔ بہتر یہ ہے کہ دوبارہ سارے معاملات کو ریورس کریں، ساری جماعتوں کو بٹھائیں، بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کریں، اس کے بعد فوری طور پر کوئی ایک معاشی پالیسی لے کر آئیں آپ، کہ کس طریقے سے آپ نے فوری طور پر ملک کو ٹریک پہ ڈالنا ہے۔ صرف آئی ایم ایف کے ساتھ آپ آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں، ابھی دیکھیے نا، آپ کا ملک صرف آئی ایم ایف کے اوپر، ابھی روزانہ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران نے ایسا کر دیا تو آئی ایم ایف کی قسط رک جائے۔ بھائی آپ یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ عمران کیسے رکوا سکتا ہے آئی ایم ایف کی قسط؟ عمران کو اگر رکوا دے گا تو آئی ایم ایف کی قسط کیا، اگر مثال کے طور پر اگر عمران نے رکوا دی تو کیا پاکستان کی ریاست اتنی کمزور ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر چلے گی نہیں؟ تو جی بالکل مجھے ایسا صحیح کہا ہے۔ ہے کہ اس وقت ریاست بالکل منتشر ہو چکی ہے، منتشر ریاست ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ سب ایک جگہ بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد ایک لاہ عمل طے کریں، اور اس کے بعد جو نا پھر آگے لے کے چلیں، اور سب کو لے کے آپ کو چلنا پڑے گا، ادروائز یہ معاملہ جو ہے نا آپ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس ملک کو۔ بالکل گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ اب اس کو وہ آپ یہ نہ کہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ این آر او این آر او این آر او نہیں، ایک گرینڈ ڈائلاگ کرے، باہمی سمجھوتا کرے، سب کو لے کے چلے، ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فیصل صاحب، اس وقت کافی پریشر ہے میرا خیال ہے حکومت کے اوپر، ایک اندیکھا پریشر ہمیں محسوس ہو رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ تو یہ جو ایک مہم چل پڑی ہے، جو امریکن سینیٹرز اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ دیکھیے میں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے نا عمران خان کا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی ایک پوزیشن ہے۔ یہ تو دیکھیے میں کو پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں، میں آپ سے پھر دوبارہ حقیقت کہہ رہا ہوں، میرا کو پی ٹی آئی سے تعلق، میں پیور مسلم لیگی ہوں، مسلم لیگی ذہن رکھتا ہوں، لیکن بحیثیت ایک تجزیہ نگار، اور جو عالمی معاملات کو میں دیکھتا ہوں، اور جو بھی میری میڈیشن یا جو بھی ایکس وائی زیڈ جو آپ سمجھ لیں، ہوں میں اس کے لیے ایماندارانہ آپ سے بات کروں گا کہ پاکستان اس وقت، جیسے میں نے کہا نا، ایک منتشر ریاست اس وقت ہو گئی ہے۔ میں منتشر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو پتا تھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی، بین الاقوامی سطح پر ہو یا انٹرنل سطح پر ہو، اگر کوئی سیاسی جماعتوں میں انتشار پیدا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، چیف صاحب کو ہمارا جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو عسکری قیادت ہے، ارباب اختیار فریق سے جو آپ کہہ لیں، ان کو کہتے تھے ان سے آپ گارنٹی دلا دیں، وہ بیٹھ جاتے تھے۔ اس سے پہلے بھی میٹنگیں ہوئی ہیں، آپ کو پتا ہے باجوہ صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے بھی مشرف صاحب کے دور میں بھی بڑی میٹنگ ہے، یو نو آل دی اسٹوری ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر بیٹھ جائیں گے یہ تو ہمیں ان کی گارنٹی مان لی جائے گی۔ اسی طرح یہ ہوتا تھا کہ بیرون ملک کو مسئلہ ہو گیا، کوئی پیسے نہیں دے رہا، تو جناب ہمارے چیف صاحب جو ہیں وہ چلے آتے تھے، سعودی عرب چلے گئے، یو ای چلے گئے، چین چلے گئے، ادھر چلے گئے ادھر، ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ پاکستان کا یہ طاقت کا سر چشمہ ہے، جو یہ کہتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام ان کی رسپیکٹ ہوں کرتی ہے، وہ کرتی بھی تھی اور ابھی بھی کرتی ہے، ایسی بات نہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں اپنی ہم ان کی ابھی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت انہوں نے جو غلط گیم کھیلا نا، جو آپ نے عمران خان والی بات کی، جس طریقے سے انہوں نے غیر سیاسی طور کے اوپر جس طریقے سے معاملات کو چلایا، اس کی وجہ سے وہ جو پاکستان کے جو گارنٹر تھے نا، وہ اپنی ایک اہمیت کھو چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں عالمی سطح پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ عالمی سطح پر یہ بات ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا ٹرسٹ کا، ٹرسٹ نہیں ہے کسی کو بھی، پاکستان کے کسی بھی ٹرسٹ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی پاکستان کے اندر، پورا یعنی مینڈیٹ جو ہے چوری ہو گیا، پورا الیکشن کے اندر دھاندلی ہو گئی۔ اچھا پھر اس کے بعد سونے پہ یہ سہاگا کیا آپ نے اگر کر لیا تھا، خاموشی کے ساتھ چلتے رہتے، یا آپ نے آئین کے اندر ترامیم نہیں کرنی تھی؟ پاکستان کے سارے معاملات آپ کو پتا ہے یہ کھلی کتاب کی طرح ہے، سب کو پتا ہے کہ ہمارا آئین کیا تھا، الیکشن کے بارے میں ہمارا آئین کیا کہتا ہے، بین الاقوامی معاملات کے بارے میں ہمارا آئین کیا کہتا ہے، سی پیک کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، امریکن پالیسی ہماری کیا ہے، وہ آپ نے سب کو وائلیٹ کرتے ہوئے جس طرح سے آپ نے کیا، تو اب لوگوں کو بھروسہ نہیں رہا کسی کے اوپر۔ تو اس وقت جو ہے نا بہترین اب یہ ہے کہ ایک ہی شخص ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود امریکنز کہہ رہے ہیں، ایون یورپین کہہ رہے ہیں، نان یورپین کنٹریز بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر اس وقت اگر کوئی شخص، اگر کوئی پرسنالٹی ہے جس کی کہ کہیں نہ کہیں کوئی کریڈیبلٹی ہے بین الاقوامی سطح پر، تو وہ عمران خان ہے۔
اس لیے وہاں سے عمران خان کے لیے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، مطلب یہ نہیں کہ اب یہ لوگ یہاں ایسی فالتو باتیں کرتے ہیں وہ یہودیوں کا ایجنٹ. بھائی شاہ صاحب مجھے بتائیے، اگر عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے، یا اگر یہودیوں کا ان پر ہاتھ ہوتا، یا اگر حقیقتاً کوئی امریکہ کا ہاتھ ہوتا، تو یہ عمران خان اتنی جیل میں نہیں رہتے. جو یہودیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، جو بالکل صحیح امریکن ہے. ایجنٹ ہوتے ہیں نا، یاد رکھیں آپ نے ریمنڈ ڈیوس کو کیسے چھوڑا تھا، کیسے چھوڑا تھا آپ نے ریمنڈ ڈیوس کو. تو یہ ساری باتیں جو نا، مطلب یہ ایک لفاظی قسم کی باتیں ہیں. تو کہنے کا مقصد جو آپ نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ اس لیے عمران خان کو صرف امریکہ سے جو آوازیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے پاکستانی ڈائسپورا ہے، اس کے علاوہ بھی بین الاقوامی سطح پر آپ کو پتا ہے بیک چینل کے اوپر بھی بہت سارے ممالک ہیں جو عمران کو پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر. کیونکہ دیکھیے میں ایک بات آپ کو میں کہنا کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کو کسی نے کوئی شہد لگا کے نہیں چاٹنا، کسی بین الاقوامی شخصیات نے یا کسی نے. لیکن جتنے بھی بڑے ممالک ہوتے ہیں عالمی معاملات کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے مفادات کا کون شخص اتنے پاور میں ہے جو ان کے مفادات کی نگرانی کر سکے گا، کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جو پاکستان کے اندر ان کے مفادات کو لک آفٹر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت ویسے میں نے کہا تو پرسنالٹی کوئی ہے ہی نہیں، اونلی ایک ہی ہے، وہ ہے عمران خان. تو اس لیے کچھ ایسے بھی میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، کچھ غیر متعلقہ شخصیات بھی وہ بھی پس پردہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو لایا جائے، کیونکہ ان کے مفادات ہیں پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے معاملات کے ساتھ. تو یہی وجہ ہے کہ ایک ان نون طریقے سے جو کہ پریشر ڈیولپ ہوا ہے، وہ پریشر اب آپ نے جو ہوتا ہے نا، کہیں سے بھی کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو ایک آپ دیکھیں نا، پریشر بنتا ہے تو پرنالہ کہیں سے بھی نکل سکتا ہے غبارے جی میں کہیں. بالکل صحیح ہے. تو وہ بالکل ہول صحیح. آپ سمجھ لیں کہ امریکن سینٹ پہ ہو گیا، جی امریکن بالکل سینٹ بالکل. سے یہ ہول ہو گیا، تو لوگوں کو آپ کو اسٹرائک نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیض صاحب، پاکستان پہ آخری بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا دورانیہ بھی مختصر ہے، آگے ہم نے عالمی منظرنامے پہ ہی بات کرنی. یہ جو امریکہ ہے، اس کے دورے معیار کو ہم کس طرح بیان کریں گے کہ ہر ملک کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے سب کچھ کرتا ہے. تو یکدم یہ بائیڈن انتظامیہ جو کتنے سال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس حکومت پر بھی بڑی مہربان ہے، تو اس نے جاتے جاتے یہ کیا کس قسم کی بات کی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو میزائل پروگرام کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کا استحقاق ہے، میں خود تو اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے بات کیا نظر آتی ہے اور وجہ کیا نظر آتی ہے، اس کا مختصر سا جواب دیں، پھر ہم عالمی منظرنامے پہ چلیں گے. یہ بھی عالمی منظرنامے بھی ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں بنیادی طور پر مذمت تو ہم بھی کرتے ہیں اور یہ بالکل غلط ہوا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا نا کہ دوہرا رویہ، دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ کا دوہرا رویہ ہمیشہ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ معاملہ کیوں آج آپ کو میں یہ خبر دے رہا ہوں، اس کی اصل میں بنیادی وجوہات یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے، میں کھل کے بات کروں واضح تاکہ ناظرین آپ کا پروگرام سنے تو ان کو کچھ حاصل بھی ہو کہ کیا پتہ لگا. بائیڈن انتظامیہ کی خواہشوں پر عمران خان کی حکومت گرائی گئی. جب عمران خان کی حکومت گر گئی تو بعد میں ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ جب حکومتیں چلتی ہیں تو کوئی نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے. انہوں نے پالیسی دی، انہوں نے کہا جی پالیسی، انہیں عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد آپ یہ کریں گے کہ آپ چین کے ساتھ معاملات جو ہے محتاط رویے پہ رکھیں گے، سی پیک کے تمام معاملات کو ہم سے ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ جہاں تک ہمارے تحفظات جہاں پہ آتے ہیں سی پیک کے حوالے سے وہاں سے آپ کو روکنا پڑے گا. انہوں نے اوکے کر دیا، جو بھی ہے یہاں پہ ایکس وائی زیڈ، انہوں نے اوکے کر دیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکن ایمبیسڈر گوادر میں کہاں کہاں پھرتے رہے. آپ کو یاد ہے آپ کی چلے کے اوپر میں نے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا یہ جو یہاں پر یہ گھوم رہے ہیں یہاں پر ہمارے موصوف صاحب جو امریکن ایمبیسڈر صاحب جن علاقوں میں، یہاں پہ بالکل آپ کو پتا ہے وہاں پہ چین کا جو ہے وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے وعدہ کر لیا. ٹھیک ہے، اب وعدہ کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جیسے وہی آپ والی بات کہ جیسے آپ کی بات کو میں پھر کر رہا ہوں کہ پالیسیز تو کوئی تھی نہیں ان کے پاس. جب ملک کے حالات خراب ہوئے، معاشی حالات حد سے زیادہ بگڑے، تو ان کے پاس کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آیا، ایس آئی ایف سی ناکام ہو گئی. تو آخر کے اندر جا کے ان کے پاس یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے گوادر کو جو ہے نا گوادر کو دے دیتے ہیں، کیونکہ چین نے کہا کہ ہم یہاں سے وائنڈ اپ کرتے ہیں، ہم مزید آپ کو پیسہ نہیں دیتے، کیونکہ چائنا نے یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو پتا ہے تحفظات ظاہر کیے تھے، اور چین نے کہا تھا کہ اب ہم مزید جو ہے پیسہ نہیں دیں گے. اس کی وجہ سے ان کے حالات خراب ہوئے، ان کو معاملات صحیح کرنے تھے، تو انہوں نے گزشتہ ہفتے جو ہے گوادر کے اوپر ایک بڑی ڈیل کی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ کنفرم بات ہے، گوادر پہ انہوں نے ڈیل کر لی ہے اور مکمل انتظام جو ہے انہوں نے چین کو دیا ہے. اب وہ جیسے ان کو دیا ہے، اس لیے دیا گیا کہ یہاں سے جب ڈیل گوادر پہ 19 کہہ لیں 50 سال کی یا 100 سال کی جو بھی ہے، بہرحال جو پٹے بھی جائے وہ اس کی کہانی تو بات پر کھلی جائے گی. لیکن یہ جو انہوں نے یہاں پہ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کی وجہ سے امریکہ ٹریگر کر گیا. امریکہ نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں بتا کے لے کے اعتماد میں لے کے چلیں گے، آپ کے کہنے کے اوپر جو ہے ہم نے آپ کو کیا کہتے ہیں وہ بھی کروا دیا
IMF سے پیسے بھی دلوا دیے، سارے سب کچھ کر دیا، آپ نے تو یہ خاموشی کے ساتھ بالا معاملہ کر دیا۔ اس بنیاد کے اوپر یہاں پہ انہوں نے، امریکہ نے جو گیم کھیلی ہے وہ بنیادی طور پر یہ کی، اور جہاں یہ بھول جائیں، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے کہنے کے پر ہوا، عمران خان کیسے رکوا سکتا ہے پاکستان کے جی نیوکلیر پروگرام بالکل کو؟ ٹھیک ہے. آپ کی اچھا کیا جی جی. جو پریسلر، ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے، جو پریسلر تنظیم آئی تھی تو کیا اس وقت عمران خان موجود تھے وہاں پہ؟ جو پہلے پابندیاں لگی، یہ سب فالتو باتیں ہیں۔ یہ بنیادی طور پر جو پاکستان کی موجودہ حکومت جو دوہرا رویہ لے کے چل رہی ہے، اور جو ان کے دوہرے رویے کی وجہ سے جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہو گئی ہے، اس وجہ سے جو نا آپ کو کمزور حالات کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے آپ کے اوپر وار کیا۔ ٹھیک ہے. اچھا فیض صاحب، آخری 5 منٹ ہے، اس میں آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا مڈل ایسٹ کا بتا دیں اور یوکرین اور رشیا کی کیا صورتحال ہے. اس سے پہلے میں آپ سے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر میں ایک نئی چیز آبزرو کر رہا ہوں، اور نئی چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اپنی دوسری مدت کے دوران اب جب آئے ہیں تو وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ، جس کو ڈیپ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے، ان کے جتنے بھی اہم اداروں کے سربراہ تھے، جیسے CIA ہے اور FBI ہے، محکمہ دفاع کی ہے، تو اس قیادت کو چن چن کر جو ہے نا وہ انہوں نے جو جو اب اس کے اوپر تنقید پہلے بنائی، اور اب اس ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف جو سپیکرز ہیں یا جو ان کے خلاف ایک ذہن کے اندر سوچ رکھتے ہیں، تو ان کو وہ نامزد کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے ان کی کیا حکمت عملی ہے؟ اور آخری 3-4 منٹ میں آپ ہمیں باقی بھی صورتحال سے آگاہ کر دیں. چھوٹی سی اس کا بڑا چھوٹا سا واضح میں آپ کو جواب دوں کہ ٹرمپ کو جو لوگ جانتے ہیں، میں بھی کسی نہ کسی حد تک جانتا ہوں، ٹرمپ کو لوگ جانتے ہیں۔ ٹرمپ کے اندر ایک خاص بات ہے کہ ایک تو وہ جو ہے نا، جو بات وہ چاہتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، یا جو بات اس کے ذہن میں آتی ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کرانا چاہتا ہے۔ امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیٹ کے جتنے بھی سارے لوگ ہیں جو بائیڈن انتظامیہ، وہ ایک جال سمجھتا ہے، ایک جال ہے ان کا، ایک ان کے درمیان ایک آپس میں پیچ اپ ہے۔ ٹرمپ چاہتا ہے کہ میں جب میری حکومت آئے تو میں کسی جال کو نہ چلوں، میں ہر آدمی وہ میرے آرڈرز کو مانے۔ ان کو پتا ہے کہ جو جتنی بائیڈن کا جتنا ڈیپ اسٹیٹ کا جو سیٹ اپ ہے، وہ ایک مشترکہ طور پر ایک الہی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ چلتا ہے، جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو صرف اور صرف ٹرمپ کی بات مانے۔ اگر ٹرمپ ایکس کو کہے گا تو ایکس کھڑا ہوگا، بی کو کہے گا تو بی کھڑا ہوگا، زیڈ کو کھڑا ہوگا، زیڈ کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو گیدرنگ ہے پوری ڈیپ اسٹیٹ کی، اس کو وہ توڑ کے وہ انفرادی سطح پر اس کو اپنے ساتھ چلانا چاہتے ہیں۔ مطلب وہ اس کو فل کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا فیصل صاحب، اس وقت جی شام جی کی جی کیا صورتحال ہے؟ انفرادی ہر ہر جی ہر شخص کو انفرادی طور پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ ڈیپ صحیح. اسٹیٹ کی۔ صحیح. اوکے. فیصل صاحب، اینڈ میں مختصراً ہمیں یہ بتا دیں کہ اس وقت سیریا کے حالات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یوکرین اور رشیا کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے یوکرین رشیا کا تو خیر میں آپ سے پھر زیادہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو معاملہ جو ہے بگڑتا جا رہا ہے، کیونکہ اب رشیا وہاں سے فارغ ہو گیا مشرق وسطیٰ سے، اور آج بھی روس نے بڑے حملے کیے ہیں، اور یہاں پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یورپ کی بڑی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے، مطلب امریکہ کی کوشش ہے کہ بڑے پیمانے پر روس کے ساتھ حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن رشیا جو ہے وہ بڑے جو ہے حملے کر رہا ہے، اور آج بھی رشیا نے بڑے حملے کیے ہیں یوکرائن کے اوپر۔ لیکن معاملہ سارا وہ یہی ہے کہ اصل میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ کے درمیان اور پیوٹن کے درمیان کہیں نہ کہیں رابطہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے جنگ نہ چھڑے، سمجھ گئے؟ اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یورپ کی بھی، امریکہ کی، بائیڈن کی پوری پوری کوشش ہے کہ وہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے پہلے جنگ چھڑ جائے۔ دیکھیں یہ ابھی آپ نے بات کہی نا، چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں یہ آپ کے ناظرین کے لیے، کہ ٹرمپ نے صرف پاکستان کو جھٹکا، بائیڈن نے ابھی پاکستان کو جھٹکا نہیں دیا، بلکہ ٹرمپ نے بھی یورپ کو جھٹکا دے دیا۔ ٹرمپ نے آج بڑی عجیب بات کہی ہے، اس نے کہا کہ اگر میں جب آؤں گا تو پورے یورپ کو چاہیے کہ وہ تیل ہم سے لیں گے، ساری کی ساری جو ہے کسی سے کوئی تیل نہیں لیں گے۔ تو یہ ترکی ورکی کی جو مشرق وسطیٰ میں لائنیں وائنیں بچ رہی تھیں، جو آپ نے دیکھا نا کہ بڑا اچھل پچھل مشرق وسطیٰ کے اندر، وہ سارا پلان جو ہے نا وہ ٹرمپ آ کے اس کو نیست و نابود کر دیں گے وہ۔ تو صورتحال مشرق وسطیٰ کی بڑی اس وقت گڑبڑ چل رہی ہے، اور اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے انڈیا نے محسوس کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے نریندر مودی جو ہے 2 دن کے دورے کے اوپر مشرق وسطیٰ میں پہنچ رہے ہیں، غالباً شاید وہ کویت جائیں گے، مجھے پتا ہے کل یا پرسوں کویت جائیں گے 2 دن کے لیے۔ تو یہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بڑی ٹرکی سی ہے۔ اور دمشق کے اوپر میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے چینل کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور آج ایک اور خبر دے دوں کہ دمشق جو ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں القاعدہ کے قبضے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے جناب؟ تو اور یہ ہے کہ ایک اور میں آپ کو بتا دوں چلتے چلتے کہ دنیا کے اندر کئی ممالک، 3 یا 4 نام میں نہیں لوں گا کسی وجہ سے، لیکن دنیا کے 2-3 ممالک کے نا 2025 میں آپ ان کا جغرافیہ بھی تبدیل ہوتا دیکھیں گے، یعنی ان کے نقشے جو ہے تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. ملکوں کے نام ہم آپ سے اگلے پروگرام میں پوچھ لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت بہتر۔ ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا.
ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت، اور لازمی اپنی آگاہ سے سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔